بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يصل إلها كيف يجهل الجاهل في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. عزیزان اسلام، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے مغربی فکر، فلسفہ اور مذاہب علم کے بارے میں۔ آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ پہلے درس میں ہم نے تھوڑی سی مختصر وضاحت فرمائی تھی کہ میں مغربی فکر، فلسفہ اور الحاد کے موضوع کی طرف کیوں آیا، اور میں نے کون سی کتابیں لکھی ہے میراث کے بارے میں، اسی طرح مغربی فکر فلسفے کے بارے میں، اور ملحدین کا ایک کتاب تھا، اس کے جواب میں نے لکھا ہے، اور بہت سے موضوعات پر میرا جو کام ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ 3-4 سالوں سے ہم مغربی فکر فلسفہ پڑھا رہے تھے پشتو زبان میں، لیکن اردو زبان میں بہت سے ساتھی رابطہ کر رہے تھے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں، ہمارے لیے اردو زبان میں درس کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ پہلے ہم نے وضاحت فرما دی، اب ہم کتاب شروع کریں گے۔ جو کتاب سے میں درس کر رہا ہوں یہ مقالہ رد الالحاد میرا کتاب ہے، پہلے پشتو زبان میں شائع ہوتا اور اب اردو زبان میں بھی یہ شائع ہو چکا ہے۔ ہم اس کتاب سے مختصر درس کریں گے۔ الحاد کا موضوع تمام مسائل میں عظیم الشان و اہم ہے، کیونکہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا مقصد توحید باری تعالیٰ و ذات باری تعالیٰ ہے۔ کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام تو ہمیشہ اپنے قوموں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ سورۃ ہود آیات نمبر 50 میں وضاحت موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، نہیں تمہارے سوا اللہ کے علاوہ کوئی معبود۔ اللہ کا وجود عقلی اور نقلی طور پر ثابت ہے، اور ہمارے پاس عقلی اور نقلی دونوں دلائل موجود ہیں۔ ہم ملحدین سے سوال کر رہے ہیں نا کہ بات اللہ کے وجود کی نہیں ہے کہ اللہ کا وجود ثابت ہے یا نہیں ہے، بات انسان کے وجود کا ہے۔ ہم ملحدین سے سوال کر رہے ہیں کہ سوال ہے کہ آپ اپنے وجود کو خالق کے بغیر ثابت کر دیں۔ سورۃ طور آیات نمبر 34-35 میں وضاحت موجود ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تم خالق کے بغیر پیدا ہو چکے ہو یا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ ہم ملحدین، اے اویس اقبال، اے حارث سلطان، جتنے بھی ملحدین ہیں نا یہ سوشل میڈیا پر موجود ہے، ہم اس کو چیلنج دیتے ہیں، اپنے آپ کو بن کے دکھاؤ، خالق کے بغیر اپنے وجود کو ثابت کر دو۔ اللہ کا وجود تو عقلی طور پر بھی ثابت۔ ایک میں اکثر میرے سامنے پڑا رہتا ہے تو میں اس کی مثال دیتا ہوں، لیپ ٹاپ، اس کا وجود جب ثابت ہو سکتا ہے تو اللہ کا وجود ثابت کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک عقلی دلیل پیش کر دو اللہ کے وجود کے خلاف، آپ بھی تو من وجہ مدعی ہو نا، ہم تو ٹھیک ہے مدعی ہے، اس میں ہم اللہ کے وجود کے بارے میں دلائل دیں گے، عقلی تو دلائل دیں گے، نقلی بھی دیں گے اور عقلی بھی دیں گے۔ آپ بھی تو اپنا ایک مدعا رکھتے ہو کہ اللہ نہیں ہے، جب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ نہیں ہے، جب نہیں ہے تو ایک دلیل تو پیش کر دو، ایک ایسی معقول دلیل کہ اللہ کی عدم پر دلالت کر رہا ہو، لیکن آپ کے پاس تو ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ ملحدین سے ہم سوال کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ کا کیا مقصد ہے؟ آپ کے ناک کا کیا مقصد؟ آپ کے آنکھوں کا کیا مقصد ہے؟ جب ان تمام کے مقصد معلوم ہے تو آپ کے جسم کا مقصد کیوں معلوم نہیں؟ جسم کا مقصد معلوم ہے۔ یہ انبیاء کرام اپنے امتوں کو بتا رہے تھے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود کے بارے میں، اللہ کے بارے میں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10 میں وضاحت موجود ہے۔ سوالیہ انداز سے انبیاء کرام اپنے امتوں سے پوچھ رہے تھے، قالت رسولہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہا ان کے رسولوں نے کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو یہ تمام کائنات کو بنانے والا ہے؟ ان سے سوالات ان سے جو بات سوالیہ انداز میں پوچھی گئی تھی کہ تم اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، کیونکہ عقل سلیم والا تو ایسا نہیں کہے گا کہ یہ کائنات خود بہت بن گیا۔ رچرڈ ڈاکن جو کتاب ہے میرے پاس پڑا ہے، میں نے اس کا جواب لکھنا شروع کیا ہے، دی گاڈ ڈیلیجن، فریب خدائی کی
جو اس نے کتاب لکھا ہے. رچرڈ ڈاکن کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ ہیلی کاپٹر خود بخود بن جائے. یہ تو ٹھیک ہے خدا نے بنایا ہے، لیکن خدا کو کس نے بنایا ہے؟ اب یہ غیر معقول بات کہ جب خدا کے لیے آپ خدا مانو گے تو اس کے لیے دوسرا خدا مانو گے، اس کے لیے تیسرا، اس کے لیے یہ واجب الوجود کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. یہ تو تمام ممکنات ہو جائیں گے. اور ممکن ایسا کر سکتا ہے ممکنات جب اللہ تعالیٰ کے لیے اور خالق آپ مانو گے نا تو اس کے لیے دوسرا خالق مانو گے، اس کے لیے تیسرا، تیسرے کے لیے چوتھا، چوتھے کے لیے پانچواں، اسی طرح چلتا رہے گا. یہاں پر ایک بھی واجب الوجود نہیں ہوگا، ایک بھی واجب الوجود کا تصور محال ہو جائے گا. لیکن یہ اصطلاحات ہے، یہ معقولات ہے، معقولات کے ذریعے بھی اللہ ثابت ہے. واجب الوجود ہے اللہ تعالیٰ، واجب الوجود ایک ہو سکتا ہے، اگر زیادہ ہو سکتے ہیں تو ایک. زید عمر بکر کی زندگی اور موت پر کائنات میں لڑائی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ایک خدا کہے گا کہ میں زید کو زندگی دیتا ہوں، دوسرا کہے گا کہ میں اس کو موت دیتا ہوں. ابھی ایک زندگی کے بارے میں اور دوسرا موت کے بارے میں آپس میں لڑیں گے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات میں فساد پیدا ہوتا. زمین ہمیشہ اپنے رفتار سے چل رہی ہے. یہ جو 18 میل چلتی ہے تا یہ 2.8 ملی میٹر اپنے راستے ہٹ جاتی ہے، اپنے راستے سے ہٹ جاتی ہے 2.8 ملی میٹر. یہ کون ہے جس نے زمین کو پابند کیا ہے؟ یہ کون ہے جس نے زمین کو 3.5 زاویہ پر اسے جھکا دیا ہے؟ یہ کون ہے جس نے زمین کو مداری اور محوری گردش میں مسلط کر دیا ہے؟ یہ اللہ موجود ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اگر یہ کائنات حرکت میں آ جائے اور یہ کائنات تباہ ہونے میں لگ جائے تو کون ہے جو سنبھالنے والا؟ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے جو اس کائنات کو تان سکے اور اس کو چلا سکے. اسی طرح ارسطو ایک قول پیش کرتا ہے کہ ایک تمام اجسام جو ہے یہ بڑھتے رہتے ہیں، اس کی ایک تمام کائنات متحرک ہے، اس کے لیے ایک محرک ہونا ضروری ہے. تو اس کائنات کے لیے، اس مادہ کے لیے، مادہ اس کے لیے حرکت دینے والا کون ہے؟ یہ خدا ہے. یہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے الحاد کے موضوع پر. ہم تھوڑا سا تقریباً 5-6 منٹ کا ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے مستفید ہو جائیں گے. اگر اور بھی کوئی ساتھی ایسا ہے کہ مسلسل درس پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے لائیو یوٹیوب کال کے ذریعے سے، وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.